दोस्तों, साल 1965 से लंदन के लिंकन इंस कॉलेज ऑफ लॉ में लटकी हुई एक ऐसी तस्वीर जिसे शायद आते जाते स्टूडेंट, प्रोफेसर और दीगर कानूनदान या अमला देखता भी नहीं, एक ऐसे दुबले पतले शख्स की तस्वीर है जो कि बहुत जदीद, मॉडर्न और स्टाइलिश बरतानवी ड्रेस में मलबूस नज़र आता है। ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसने हिंदुस्तान को दो अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया, वो भी मज़हब इस्लाम के नाम पर। इस शख्स का नाम है मोहम्मद अली जिना। बाप का नाम है जिना भाई पूंजा और माँ का नाम है मेठी भाई। ये दोनों गुजरात की हिंदुस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। बाद अज़ां ये मुसलमान हो गए और मुसलमानों के आगा खानी शिया फ़िरके से वाबस्ता हो गए। वो हिंदुस्तान के शहर बम्बई में कारोबार करते थे। बम्बई में उनके बेशुमार दोस्त थे और बेशुमार कम्युनिटी के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे, जिस तरह पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई और बरतानवी राज था। ये बरतानवी राज के ईसाई भी वहाँ मौजूद थे। जिना भाई पूंजा तमाम फ़िरकों और तमाम मज़ाहिब की कम्युनिटीज़ के साथ राब्ते में रहते और उनके साथ यकसा इखलाकी और एतदाल की बुनियादों पर कारोबार करते थे। तो बहरहाल जिना भाई पूंजा और मेठी भाई दोनों बम्बई से कराची मुंतकिल हो गए। वहाँ पर भी उनको मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग नज़र आए, पारसी, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। टिम्बर, ग्रेन, वुड, टेक्सटाइल और मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया की दरामद और तिजारत करने लगे। इस कारोबार की वसअत के दौरान उन्होंने घोड़ों के अस्तबल भी ख़रीदे। घोड़ों के अस्तबल ख़रीदने के बाद उनकी दोस्ती एक बरतानवी घोड़े से हुई जिसका नाम था डॉगलस ग्राहम। डॉगलस ग्राहम एंड कंपनी के मालिक थे। ये एक बरतानवी इंतज़ामी अमूर की कंपनी थी जो मुख्तलिफ कारोबार के लोगों को गाइड करती थी। डॉगलस ग्राहम की कंपनी में एक घोड़ा भी काम करता था जिसका नाम था सर फ्रेडरिक क्रॉफ्ट। फ्रेडरिक क्रॉफ्ट वो शख्स था, वो घोड़ा था जिससे मोहम्मद अली जिना ख़ास तौर पर मुतासिर थे। सर फ्रेडरिक क्रॉफ्ट की शख्सियत मोहम्मद अली जिना को बहुत पसंद आई। एक कारनेशन, एक फूल बतौर डेकोरेशन अपने कोट में या अपने सूट में लगाया करते थे, जिससे सूट की खूबसूरती या उनके लिबास की खूबसूरती मज़ीद अवेज़ा हो जाती थी। मोहम्मद अली जिना के सही फैशन आइडियल एक बरतानवी सेकुलर पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ चैम्बरलेन। वो सेकुलर पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के मैदान में तब आया जब बरतानिया ने एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट 1870 में मुतारफ़ करवाया, जिसको फॉरेस्टर एक्ट भी कहा जाता है। ये एक ऐसी पॉलिसी साजी थी जिसमें बरतानिया की हुकूमत ये चाहती थी कि उनकी आवाम के लिए एक यकसा और एक जदीद निज़ाम तालीम मुतारफ़ करवाया जाए। तो बहरहाल इस निज़ाम तालीम के तहत तमाम स्कूल्स को स्टेट या सरकार के अंडर आना था। इस एक्ट में ये बात भी अप्रूव की गई कि जो निज़ाम तालीम या सरकार के तहत स्कूल चलेंगे उनको पब्लिक फंडिंग भी दी जाएगी, मतलब टैक्स पेयर या आवाम के टैक्स के पैसों से एक ख़ास रकम जो है वो इन स्कूलों में या इस निज़ाम तालीम पर ख़र्च की जाएगी। तमाम स्कूलों में जो सरकारी सतह पर स्कूल हैं जिनको नेशनलाइज किया जाएगा या जो सरकार के अंडर आएंगे, उनके अंदर इस बात की इजाज़त होगी कि ये सरकारी स्कूल मज़हब का एक मज़मून या सब्जेक्ट भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि उन बच्चों के वालिदैन इस बात की इजाज़त दें या इस बात के लिए रज़ामंद हों। जो वालिदैन इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होंगे कि उनको मज़हब की कोई मज़मून पढ़ना है या तालीम दी जानी है, तो वो इस बात से मुस्तस्ना होंगे या एग्ज़म्प्ट होंगे। तो बहरहाल जोसेफ चैम्बरलेन को कानून की ये शिक या क्लॉज या पॉलिसी भी पसंद नहीं आई। उसने कहा कि जिन स्कूलों को हम नेशनलाइज कर रहे हैं और मॉडर्न कर रहे हैं और बच्चों की मॉडर्न तालीम साजी को यकीनी बना रहे हैं और आवाम का पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, किसी भी तरह के मज़हब के मज़मून को शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वालिदैन रज़ामंद हों या ना रज़ामंद हों। तो बहरहाल उसने एक और बात भी कही। उसने कहा कि चर्च के स्कूलों को अगर फंडिंग चाहिए, आवाम का टैक्स का पैसा या टैक्स पेयर का पैसा चर्च के स्कूलों पे खर्च किया जाना है, तो चर्च के स्कूलों को या मजहबी स्कूलों को कौमी धारे में या सरकार के अंडर आना होगा। में डॉगलस ग्राहम और सर फ्रेडरिक क्रॉफ्ट डॉगलस ग्राहम एंड कंपनी के दूसरे ऑफिस जो कि बरतानिया में मौजूद था वहाँ भेजने का इरादा कर लिया। मोहम्मद अली जिना 1893 में 15 साल की उम्र में
ان دونوں گوروں کے وسیلے سے یا ان کے ذریعے سے لندن جا پہنچے۔ اب اتنا بڑا شہر، اتنے بڑے شہر کی رونقیں اور اکیلی محمد علی جناح کی شخصیت، تھوڑے اداس ہوئے، دل نہیں لگا، ڈاگلس گراہم کے دفتر میں کام کرتے رہے اور وہاں پہ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ان کو قانون کی تعلیم کا شوق تھا، اور برطانیہ جیسے جدید اور تہذیب یافتہ ملک کے اندر تو محمد علی جناح نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ برطانیہ کے قانون کے سب سے بڑے ادارے لنکن انز میں تعلیم حاصل کریں گے۔ انہوں نے لنکن انز میں تعلیم کے لیے اپلیکیشن دے دی۔ خوش قسمتی سے محمد علی جناح کی یہ درخواست قبول ہو گئی۔ محمد علی جناح لنکن انز لا کالج آف لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگ گئے۔ جناح بھائی پونجا نے برطانیہ میں اپنے بیٹے محمد علی جناح کے پڑھائی کے خرچے اور دیگر اخراجات کو اٹھانے کے لیے ان کو ایک خطیر رقم لندن میں بھیجی۔ محمد علی جناح نے اس رقم سے 35 رسل روڈ پر 3 منزلہ گھر کرائے پر لے لیا۔ ایک منزل میں گھر کی مالکن رہتی تھی، اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس گھر کی مالکن کی ایک بیٹی تھی۔ وہ اپنے گھر میں مختلف پارٹیز کو ارینج کرتی رہتی تھی۔ ایک پارٹی ایسی تھی جس میں محمد علی جناح کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ محمد علی جناح اس پارٹی میں گئے۔ اس پارٹی کا قانون تھا یا اس پارٹی میں ایک ایسی گیم کھیلی جا رہی تھی جس میں ناکامی کی سزا ایک بوسہ تھا، مطلب ایک کس تھی، مطلب جو شخص اس گیم میں ہار جائے گا وہ ایک بوسہ دے گا یا لے گا۔ تو بہرحال محمد علی جناح کسی طریقے سے اس گیم سے باہر ہو گئے تاکہ وہ بوسو کنار کی محفل سے تھوڑا سا سائیڈ پر رہیں۔ ایک دن گھر کی مالکن نے محمد علی جناح کو دونوں ہاتھوں سے ایسے تھام لیا جیسے محمد علی جناح نیچے گرنے لگے تھے۔ محمد علی جناح کو گھر کی مالکن نے کہا کہ مجھے بوسہ دو۔ گھر کی مالکن نے جب یہ درخواست دی یا اس خواہش کا اظہار کیا تو محمد علی جناح نے اس کو کہا کہ ہم ایک مختلف کلچر اور مختلف اقدار سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے بعد گھر کی مالکن نے اس معاملے میں، مطلب بوسو کنار کے معاملے میں، محمد علی جناح کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ محمد علی جناح اپنی لنکن انز کالج میں لاء کی تعلیم کے دوران بہت عمدہ ڈریسنگ کیا کرتے تھے۔ ان کی ڈریسنگ بہت عمدہ ہوا کرتی تھی اور ان کی ڈریسنگ کا مقابلہ شاید برطانیہ کے چند ایک گورے ہی کر پاتے تھے۔ وہ ریشم کی ایک ٹائی کو ایک بار ہی استعمال کرتے تھے۔ کچھ سالوں کے بعد محمد علی جناح کراچی بار کونسل میں کھڑے تھے۔ وہ اپنے ہم وطن اور اپنے ہم مذہب قانون دانوں سے بار کونسل میں خطاب کر رہے تھے۔ I got admission in Lincoln Inn's Law College because there was inscribed the name of Prophet Muhammad at the main entrance of the college. خطاب کے دوران انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو متاثر کرنے کے لیے یا انسپائر کرنے کے لیے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں لنکن انز لاء کالج میں اس لیے تعلیم حاصل کرنے گیا تھا کہ وہاں کے مین گیٹ پر قانون دانوں کی فہرست اویزاں تھی جس میں پروفٹ محمد، مطلب مسلمانوں کے آخری نبی کا نام بھی درج تھا۔ اب اس بات کی حقیقت ایک مورخ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد علی جناح نے شاید یہ کوئی ٹرک استعمال کیا تھا کیونکہ لنکن انز لاء کالج کے مین انٹرنس پر کوئی بھی ایسی لسٹ موجود نہیں تھی یا قانون دانوں کی فہرست اویزہ نہیں تھی جس میں قانون دانوں کا نام یا مسلمانوں کے آخری نبی کا نام درج ہو۔ البتہ لنکن انز لاء کالج کے گریٹ ہال میں ایک آئل پینٹنگ تھی جو کہ جارج فریڈرک وارڈس کی پینٹنگ تھی۔ اس پینٹنگ کے اندر مختلف قانون دانوں کی تصویریں ان کے ناموں کے ساتھ موجود تھیں۔ اس میں مختلف قانون دان اور تاریخ دان موجود تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو یا نقشے کو ہی تبدیل کر دیا تھا یا دنیا کو ایک نیا دستور دیا تھا، جس طرح کہ کنگ ایڈورڈ گریٹ، کنفیوشس، مانو اور مسلمانوں کے مختلف پیغمبروں کی تصویریں موجود تھیں ان کے ناموں کے ساتھ۔ اسی طرح پائتھاگورس کی تصویر بھی موجود تھی۔ نبیوں کے اندر پروفٹ موسیٰ، پروفٹ عیسیٰ اور پروفٹ محمد جو کہ مسلمانوں کے آخری نبی تھے، ان کا نام اور ان کی تصویر بھی موجود تھی۔ محمد علی جناح شاید یہ جانتے تھے کہ ان کے مذہب میں پروفٹ کی تصویر یا نبی کی تصویر بنانا ایک جرم ہے یا ایک غلط چیز تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن سے یا اپنی میموری سے حذف کر دیا اور اپنے ہم وطنوں اور اپنے ہم مذہبوں سے کراچی بار کونسل میں یہ کہا کہ وہاں پر پروفٹ محمد کا نام قانون دانوں کی فہرست میں موجود تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے برطانیہ کے لنکن انز لاء کالج کو اپنی تعلیم کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے منتخب کیا۔ 1946 کے بعد جب پاکستان بنا 1947 میں، تو محمد علی جناح نے اپنے بیانات کو یکسر تبدیل کر لیا۔ لاء کے گریجویٹ تھے، لندن کے تہذیب یافتہ معاشرے سے آئے تھے، وہاں کے ایٹیچیوڈ اور وہاں کے
طور طریقے اور تہذیب کو سیکھ کر آئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ محمد علی جناح اسلام کو بطور ہتھیار یا بطور ووٹ لینے کے لیے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے؟ انہوں نے اسلامک آئیڈیل اور مسلمانوں کے رائٹس اور اسلام کے عدل و انصاف کی مثالیں اس لیے دیں تاکہ وہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست قائم کر سکیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اسلامک آئیڈیلز اور اسلامک رول آف لا کو پریزنٹ کیا اور مسلمانوں کو ایک الگ قوم گردانتے ہوئے ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے پر اور اس کی اہمیت پر زور دیا اور اس کے پروپوزلز کو گوروں کے ہاں پیش کیا کہ آپ اس پر غور کریں اور میری مدد کریں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کی الگ ریاست تو بن گئی، لیکن 1947 میں جیسے ہی پاکستان بن گیا، محمد علی جناح نے اپنے ان تمام بیانات کو ایک سائیڈ پر رکھا جہاں پر وہ اسلامک موومنٹس چلا رہے تھے یا اسلامی تحریکیں چلا رہے تھے۔ اب ان کے بیانات میں یکسر تبدیلی آئی۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد علی جناح کی توجہ اب ایک ویلفیئر جدید اور ایک ماڈرن ریاست بنانے کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک ویلفیئر اور ایک جدید معاشرہ برطانیہ کی طرح تبھی ممکن ہے جہاں پر تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ہمیں اس بات پر یا حکومتی مشینری کو اس بات پر توجہ مبذول کرنی ہے کہ مسلمانوں کی یہ ریاست، یہ جو اتنی مشکلات سے حاصل کی گئی ہے، اس میں ایک جدید ماڈرن اور ویلفیئر نظام قائم کیا جا سکے۔